محمد نبینا بنور ہدینا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری تشہد میں بیٹھتے تھے، آپ کیسے بیٹھتے تھے؟ اس کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کر کے بائیں کو دائیں پنڈلی کے نیچے کر لیں اور زمین پر بیٹھ جائیں۔ دوسری کیفیت ہے جو پہلی کی طرح ہے، لیکن دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ دایاں پاؤں کھڑا کرنے کی بجائے اسے بھی بائیں پاؤں کی طرح بچھا لیں۔ تیسری یہ کہ دایاں پاؤں کھڑا کر لیں اور بایاں پاؤں دائیں پنڈلی اور ران کے درمیان رکھ لیں۔ تو یہ 3 کیفیات ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ پھر تشہد کی کیفیت دیکھیے گا، ہاتھوں کو اپنی رانوں پر رکھنا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے سے ملائے رکھنا، اور تشہد میں خواہ پہلا ہو یا دوسرا، شروع سے لے کر آخر تک اپنی انگشت شہادت کو ہلاتے رہنا۔ اور اس کی کیفیت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کا انگوٹھا درمیان والی انگلی پر ایک گول دائرے کی شکل میں رکھا ہوا ہو اور اپنی نظر شہادت والی انگلی پر رکھیں۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے جو پہلا تشہد ہے وہ ہے دوسری رکعت میں، اور دوسرا تشہد تیسری رکعت کا بھی ہو سکتا ہے اور چوتھی کا بھی۔ اور پھر اگلی سنت ہے سلام پھیرتے ہوئے دائیں اور بائیں التفات کرنا۔ نماز کی ان عملی سنتوں کو ضرور کاؤنٹ کر لیں اور یہ دیکھیں کہ ان میں سے کون سی سنت ہر رکعت میں آتی ہے اور کون سی سنت پوری نماز میں 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ آتی ہے۔ پھر دن اور رات کی فرض اور نفل نمازوں کی رکعت بھی شمار کر لیں، تب آپ دیکھیں گے 24 گھنٹوں میں آپ کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور کتنا زیادہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں۔ ان سنتوں میں سے 25 سنتیں ایسی ہیں جن پر ہر رکعت میں بار بار عمل کیا جاتا ہے۔ اس طرح فرض نمازوں کی کل رکعات میں ان کی تعداد 425 ہو جاتی ہے الحمدللہ، اور نفل نمازوں کی کل رکعات 25 میں ان سنتوں کی مجموعی تعداد 625 ہو جاتی ہے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ ساری سنتوں پر عمل کریں، اور اگر وہ نفل نماز کی رکعات میں اضافہ کر لیں یا نماز چاشت اور نماز تہجد بھی پڑھ لیں تو یقیناً ان کی تعداد میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ ان سنتوں میں سے کچھ سنتیں ایسی ہیں جن پر نماز میں صرف 1 مرتبہ یا 2 مرتبہ عمل کیا جا سکتا ہے، مثلاً تکبیر تحریمہ کے ساتھ رفع یدین کرنا، 2 تشہد والی نماز میں تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونے کے بعد رفع یدین کرنا، پورے تشہد میں شروع سے لے کر آخر تک شہادت والی انگلی سے اشارہ کرنا، خواہ دوسری رکعت کا تشہد ہو یا چوتھی اور تیسری رکعت کا تشہد ہو، اور سلام پھیرتے ہوئے دائیں بائیں التفات کرنا۔ جلسہ استراحت 4 رکعت والی نماز میں 2 مرتبہ اور باقی نمازوں میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، چاہے فرض نماز ہو یا نفل۔ اور جہاں تک بیٹھنے کا تعلق ہے تورک کا، تو یہ صرف 2 تشہد والی نماز کے آخری تشہد میں ہوتا ہے۔ تو ان سنتوں کی مجموعی تعداد فرض نمازوں میں 34، نفل نمازوں میں 48 ہو جاتی ہے۔ تو اپنی نماز کو ان قولی اور عملی سنتوں کے ساتھ مزین کیجیے، اپنا اجر و ثواب کئی گنا بڑھائیے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنا مقام بلند کر لیجیے۔ حافظ ابن قیم کہتے ہیں بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 مرتبہ کھڑا ہونا ہے، ایک نماز میں اور دوسرا قیامت کے دن۔ لہٰذا جو شخص نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے کا حق ادا کر دیتا ہے، اس کے لیے قیامت کے دن کا کھڑا ہونا آسان ہوگا۔
اور جو شخص نماز والے قیام کا حق ادا نہیں کرتا اس کے لیے قیامت کے دن والا قیام انتہائی سخت ہوگا۔ استغفر اللہ۔ یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین ثم آمین۔ محمد نبينا بنور هدينا